اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المرتهب حمد و صلاۃ کے بعد لائق صحیح کرام معزز محترم علماء کرام معزز مہمان گرامی قدر معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج اس عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بلا تمہید موقع کی مناسبت سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آج کی اس خوبصورت مجلس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر خیر کرنے کے لیے میں نے سورہ یونس کی ایک نہایت مشہور آیت کو آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی میٹھی میٹھی زبان سے فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آئے تو انہیں چاہیے کہ اس فضل و رحمت کے ملنے پر خوشیاں منائیں۔ بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ جب بھی فضل ملے، جب بھی رحمت ملے تو ان کو چاہیے کہ اس فضل و رحمت کے ملنے پر خوشیاں منائیں۔ تو یہ فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو اللہ کا فضل ہم پر مختلف شکلوں میں برستا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صحت دی ہے تو اچھی صحت کا ہونا بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جوانی دی تو یہ جوانی بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر کسی کے والدین حیات ہے تو ان کا حیات ہونا بھی اللہ کا فضل ہے۔ پھر والدین حیات ہونے کے ساتھ اگر صحت مند ہو تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر کسی کو نیک صحت بیوی مل گئی تو نیک صحت بیوی کا ملنا بھی اللہ کا فضل ہے۔ پھر نیک صحت بیوی کے بعد اگر اولاد اللہ نے دے دی تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ پھر اولاد نعینہ دے دی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اولاد نیک ہو گئی، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر اولاد حفظ قرآن حفظ کر گئی یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر علم حاصل کر گئی اولاد علم نافع تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کسی کا کاروبار چمک اٹھا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اگر فصل اچھی ہو جائے یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ بارش وقت پہ ہو جائے یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کسی کا بیٹا
امتحان میں اچھے نمبروں میں پاس ہو جائے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کسی کا سکیل 14 سے 16 ہو جائے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل تو ہمارے اوپر مختلف صورتوں میں برس رہا ہے، مل رہا ہے۔ باری تعالیٰ جدھر دیکھتے ہیں تیرا ہی فضل ہے، بتا تیرے کس کس فضل پہ خوشی کریں۔ فضل تو تیرے بہت سارے ہیں، جدھر دیکھے مولا تیرا ہی فضل ہے۔ رب فرماتے ہیں ہاں ہر طرف فضل میرا ہی ہے۔ تو فضل کی دنیا میں اللہ فرماتا ہے میں نے ایک فضل تمہیں ایسا دیا ہے جو فضل کی دنیا میں سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو فضل کی دنیا میں اللہ کا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ کسی کو اگر اولاد دی اللہ نے نیک ہو گئی، کوئی کہ یہ بڑا فضل ہے، میں اگر کہوں یہ بڑا فضل ہے تو آپ کہیں گے نہیں، اس کی بجائے آپ کسی اور فضل کی بات، کسی کا اگر کاروبار اچھا ہو جائے آپ کہیں گے یہ بڑا فضل ہے، کسی کے والدین حیات بھی ہو صحت مند بھی ہو وہ کہ یہ بڑا فضل ہے۔ اگر میں کہوں بڑا فضل یہ ہے تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کہیں بڑا فضل یہ ہے اللہ کا تو کوئی اور اعتراض کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو بتا اس فضل کی دنیا میں تیرا سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اگر اللہ بتا دے تو پھر اس پر کوئی شک نہیں رہتا، کوئی اس پہ دوسری رائے نہیں رہتی۔ تو اللہ نے قرآن میں جہاں یہ فرمایا نا فضل میں خوشی مناؤ، تو اسی قرآن میں اللہ نے اپنے فضل، کون سا فضل جو سب سے عظیم ہے، اس کی بات کی ہے۔ کیا فرمایا؟ سورہ احزاب ہے 22 نمبر پارہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فضل ہے اور ایک فضل کبیر ہے۔ اب آیت کا معنی سمجھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے یا نبی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، 3 شانوں کا ذکر کیا۔ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا اس حال میں کہ آپ شاہد تھے، اس حال میں کہ آپ مبشر تھے، اس حال میں کہ آپ نذیر تھے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی اذن سے داعی الی اللہ بھی تھے، وسراجا منیرا، اور آپ چمکانے والے سورج بھی ہیں۔ یعنی 5 شان مصطفیٰ کی اللہ بیان کر کے پھر فرماتا ہے وبشر المؤمنین، اے ایمان والو تمہیں خوشخبری ہو، کون سی بات پہ؟ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ مصطفیٰ کی شکل میں تمہارے پاس صرف فضل نہیں بلکہ فضل کبیر آیا ہے۔ تو اللہ نے مصطفیٰ کو فضل کی دنیا میں فضل کبیر کہا۔ تو کبیر کا معنی کیا ہے؟ عام طور پہ یہی سمجھتے ہیں نا، کبیر کا معنی ہے بڑا۔ تو اب عربی زبان کا لفظ ہے، تو ہم اردو پنجابی سرائکی میں تو ایک ہی لفظ بولتے ہیں تو مختلف معنوں میں اسی کو لیتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جب کبیر آ جائے لفظ یا اکبر آ جائے، ان کے معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا، اور کبیر کا معنی بھی ہوتا تو ہے بڑا، لیکن کون سا بڑا؟ اب اس کو ذرا سمجھیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کی ذات کو فضل اکبر کی بجائے فضل کبیر فرمایا۔ اب یہ کیوں ہے؟ عربی زبان میں ایک وزن ہے فعیل، صفت مشبہ، تھوڑی سی مشکل بات ہے لیکن یہ سننے کے ساری سمجھ آ جائے۔ فعیل جو ہے یہ صفت مشبہ کا ایک وزن ہے۔ اس وزن پر جو صفت آتی ہے وہ صفت عارضی نہیں ہوتی، وہ دائمی ہوتی ہے۔ مطلب عارضی تو ایک ہوتی ہے عارضی صفت، یعنی کہ میں بول رہا ہوں، آج سے 40-50 سال پہلے تو میں نہیں بول رہا تھا کیونکہ بولنے کی صفت میرے پاس نہیں تھی اور میں نے پیدا نہیں ہوا۔ سننے کی صفت ہم میں موجود ہے، ہم سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے 10 دن بعد، ہفتے بعد
کانوں میں کچھ چلا جائے اور سننے کی صفت چلی جائے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کی صفت ہے. اللہ نہ کرے کسی کی بینائی چلی جائے تو صفت چھن جائے گی. ہماری صفت عارضی ہے. لیکن کبیر جو ہے یہ فعیل کے وزن پر آپ یہ صفت جب بھی آتی ہے کہ عارضی نہیں ہوتی، یہ دائمی ہوتی ہے. مثال کے طور پر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا انہ هو السمیع البصیر. اللہ وہ ہے جو سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. عام طور پر یہی معنی ہوتا ہے لیکن یہ معنی مکمل نہیں ہے. اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ یہ ہے اللہ ہمیشہ سننے والا ہے، اللہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے. اب سننا اور ہے، ہمیشہ سننا اور ہے، دیکھنا اور ہے، ہمیشہ دیکھنا اور ہے. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ کی ذات کو بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. مصطفیٰ ایسا فضل ہے کہ ہر دور میں اگر فضل دیکھو گے ہر دور میں سب سے عظیم فضل میرا مصطفیٰ ہے. کبیر کہتے ہیں اسے جو ہمیشہ بڑا ہو، ہمیشہ بڑا. اب دیکھیں والدین ہیں اللہ کا فضل ہے، اولاد ملی اللہ کا فضل ہے، صحت ملی اللہ کا فضل ہے، جوانی ملی اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ سارے فضل عارضی ہیں. اگر آج جوانی ہے تو 20-25 سال بعد چلی جائے گی. فضل آیا تھا ملا لیکن بعد میں نہیں. آپ میں سے جو 80 سال کے یا 70 سال کے بزرگ بیٹھے ہیں جوانی ان کو ملی وہ فضل تھا اللہ کا لیکن وہ چلا گیا یعنی عارضی تھا، دائمی. کسی کو صحت ملی ہے جوانی میں 25 سال 50 سال تک صحت مند رہا، بعد میں شوگر نے پکڑ لیا، بعد میں کسی اور بیماری نے پکڑ لیا. تو صحت فضل تھا لیکن دائمی نہیں، عارضی تھا. کسی کو اولاد ملی، ہو سکتا ہے باپ زندہ ہو بیٹا فوت ہو جائے، فضل تھا بیٹا کا ملنا لیکن عارضی تھا، چلا گیا. تو آپ کو کوئی جاب ملی، جاب تو جاب آپ نے کی لیکن آپ ریٹائر ہو گئے، فضل تھا اللہ نے دیا لیکن عارضی تھا، چلا گیا. تو جس بھی فضل کو دیکھیں گے آپ کو وہ فضل دائمی نہیں ملے گا، وہ فضل عارضی نظر آئے گا، وقتی نظر آئے گا. لیکن ذات مصطفیٰ وہ فضل ہے جو کبھی ختم ہوتا ہی نہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوتا. کیسے؟ دیکھیں انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے، غم کرتی ہے بات کے جانے پہ، قبر تک ساتھ جاتے ہیں، مٹی ڈال کے واپس آ جاتی ہے. اولاد فضل ہے لیکن قبر تک کہیں واپس آ جائے. بیوی نیک سیرت اللہ کا فضل ہے. انسان دنیا سے چلا گیا تو قبر سے پہلے تک ساتھ ہے، آگے ساتھ نہیں. تو جو بھی آپ فضل دیکھیں گے وہ عارضی ملے گا، وقتی ملے گا. لیکن ذات مصطفیٰ اللہ فرماتا ہے کہ صرف فضل نہیں، فضل کبیر ہے. اگر تو قبر میں بھی چلا جائے سارے دوست سارے احباب ساری دنیا باہر رہ جائے گی، قبر میں بھی یہ فضل تیرے ساتھ آئے گا. اگر قبر میں کسی نے تجھے بچانا ہے تو وہی فضل کبیر ہے. آپ کا قبر میں بھی سامنے ہو، جب پوچھا جائے گا بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا تو آپ کا سامنے ہوں گے. تو یہ فضل وہ ہے جو کبھی اکیلا چھوڑتا ہی نہیں ہے. تو قیامت کا دن آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. ہر بندہ دوسرے سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بہن اپنے بھائی سے، بیٹا ماں سے، بیوی اپنے بچوں سے اور خاوند اپنے بیوی سے. یہ سارے رشتے ہوں گے لیکن سارے دوسرے سے دور بھاگیں گے. لیکن قیامت کے دن بھی، اس دن بھی اگر کہیں انسان کو نجات ملے گی تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. تو یہ ایسا فضل ہے جو وقتی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، بلکہ یہ فضل کبیر ہے. اللہ فرماتا ہے سارے فضل میرے ہیں، خوشیاں کرو، لیکن جب سب سے بڑا فضل ہے تو اس پہ خوشی بھی سب سے بڑھ کے کرو. اب دیکھیں یہ فضل کون ہے اللہ نے بتا دی. جو قرآن کی بات آیتوں کی خود تفسیر کرتی ہے. یہاں بتایا تھا فضل بفضل اللہ کا برحمتہ، فضل و رحمت ملے تو خوشی کرو. فضل کیا ہے؟ سارے میرے فضل ہیں لیکن فضل کی دنیا میں سب سے بڑا فضل میرا محبوب ہے. تو جب چھوٹا فضل ملے، بیٹا بھی لگے اللہ کا فضل ہے، خوشی کرو، اللہ نے نہیں روکا. لیکن جب سب سے عظیم فضل آئے تو پھر بیٹوں
بڑھ کے خوشی کرنی چاہیے، جن کے صدقے سے بیٹے ملے، جن کے صدقے سے یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ تو قرآن نے بتا دیا فضل آقا ہے، رحمت کیا ہے۔ اب دیکھیں آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے دن رات کیسے گزر ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ کاروبار کیسا چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ تو رحمت مختلف شکلوں میں ہمارے پاس ہے، لیکن رحمت کوئی ایک گھر کے لیے ہے، کوئی ایک شخص کے لیے ہے، کوئی ایک محلے کے لیے ہے، تو باری تعالیٰ تیری کوئی ایسی رحمت بھی ہے جو کل جہان کے لیے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے ہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو ایک جہان کے لیے نہیں بلکہ کل جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنایا۔ تو اللہ فرماتا ہے جب رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، فضل ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اب یہ فضل اور رحمت کا تھوڑا سا جو کنسیپٹ تھا وہ ایک حد تک کلیئر ہو گیا۔ اب اللہ فرماتا ہے فَبِذَالِکَ، اس فضل و رحمت ذالک جو ہے نا علماء جانتے ہیں یہ اسم اشارہ ہے، اشارہ دینا ہونا کسی کی طرف، ذالک اس میں اشارہ ایک کے لیے آتا ہے، اور دو ہوں جن کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر ذالک نہیں آتا، پھر ذالکما دو کے لیے۔ پھر اگر دو سے زیادہ ہوں چیزیں یا لوگ تو پھر ذالکما بھی نہیں آتا، پھر عربی میں ذالکم کم۔ تو ایک ہو تو ذالک، جیسے قرآن مجید شروع ہوتا ہے فاتحہ کے بعد اگلی سورت آپ پڑھیں اللہ فرماتا ہے الف لام میم، حروف مقطعات ہے، اگلا لفظ کیا ہے ذالک الکتاب، جو کتاب ایک تھی نا ذالک ہے ایک کے لیے، یہ وہ عظیم کتاب ہے، تو ایک ہو تو ذالک۔ اب اس آیت پہ غور کریں، اللہ فرماتا ہے بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں، دو ہیں، فضل اور رحمت۔ تو اشارہ دو کا ہونا چاہیے نا، دو ہے تو اشارہ بھی دو کا ہونا تو چاہیے تھا۔ فَبِذَالِکَ، بس ان دو کے آنے پہ ملنے پہ خوشیاں مناؤ۔ لیکن اللہ نے اشارہ دو کا نہیں لگایا، اشارہ واحد کا، ایک کا لگایا۔ نبی تعالیٰ یہ تو عربی اصول کے خلاف ہو گئی بات، کرے پر تو ایک ایک ہے، دو ہو تو اشارہ بھی دو کا، تو نے اشارہ ایک کا کیوں لگایا؟ رب کہتا ہے یہی تمہیں بتانا ہے کیونکہ میں چیزیں دو تھیں فضل و رحمت، اشارہ واحد کا لگایا، کیوں کہ بتانا یہ چاہتا ہوں فضل بھی وہی ذات ہے، رحمت بھی میری وہی ذات ہے۔ فضل بھی مصطفیٰ، رحمت بھی مصطفیٰ۔ جب فضل اور رحمت ہے ہی میرا محبوب تو پھر اشارہ دو کا نہیں لگاؤں گا، پھر اشارہ بھی واحد کا لگاؤں گا، تاکہ فضل کہیں اور نہ ڈھونڈو، رحمت کہیں اور نہ ڈھونڈو۔ فضل بھی اسی پہ ہے، رحمت بھی اسی پہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَبِذَالِکَ، اس پر خوشیاں مناؤ۔ اب دیکھیں میں نے جملہ بولا تھا شروع میں، بیٹا مل جائے اللہ کا فضل ہے، تو بیٹے کے ملنے پر، پیدا ہونے پر تو آپ خوشی کرتے ہیں، سارے ہر بندہ خوشی کرتا ہے۔ تو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو خوشی کرنا، حکم کوئی نہیں دیا۔ جب حکم نہیں دیا تو کرتے کیوں ہیں خوشی؟ حکم نہیں ہے لیکن اللہ نے منع بھی تو نہیں۔ لیکن ایک اصول ہے، کہتے ہیں یہ دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے جو کر رہے ہو۔ اگر لکھا ہوا نہیں ہے کرنے کا تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہ کرو۔ ایک ہر بندہ کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے یہ جو کر رہے ہو کہاں لکھا ہے، ایسی محفل کر رہے ہو، لوگوں کو جمع کر کے میلاد بنا رہے ہو، لنگر پکا رہے ہو، یہ کہاں لکھا ہے، جھنڈیاں لگا رہے ہو، کہاں لکھا ہے۔ ان سے پوچھو یہ کہاں لکھا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے مصطفیٰ کا ذکر نہ کرو، یہ کہاں لکھا ہے کہ میلاد کا ذکر اور ذکر ایسا نہ کرنا، لنگر نہ پکا، یہ کہاں لکھا ہے۔ اگر یہ پوچھے نا یہ کہاں لکھا ہے کہ کیوں کر رہے، اس سے پوچھ لیں کہ یہ سے نہ کرنے کا کہاں لکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے ادھوری بات نہیں کی ہے۔ قرآن مجید کو پڑھے، اللہ فرماتا ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا رسول جو تمہیں دو دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے رسول روکے اس سے رکو۔ تو جس سے مصطفیٰ نے روکا ہے، خدا نے روکا ہے، رکنا تو اس سے ہے۔ اللہ نے اگر بیٹے کی ولادت بھی خوشی کرنے کا حکم نہیں دیا تو روکا بھی نہیں ہے نا، اس لیے مباح ہے، جائز ہے۔ لیکن جب مصطفیٰ آئے
مرتبے اللہ بھی فرماتا ہے فَبِذَلِكَ کسی اور پر خوشی کر یا نہ کر، لیکن جب فضل کبیر آ جائے، میری رحمت آ جائے، پھر اس پر تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ۔ ادھر پڑھو کر لیں، پھر آیت کے مضمون پہ چند باتیں یاد کروں گا۔ فَبِذَلِكَ اللہ فرماتا ہے کہ کسی اور پہ خوشی کر یا نہ کر، بیٹا پاس ہو گیا تیری مرضی، خوشی کر تیری مرضی نہ کر، تیرا پیسہ کہ پڑھ لے تیری مرضی، بیٹا یہ بات تیری مرضی نہ کر، جو کچھ بھی تجھے ملا میری طرف سے حکم نہیں ہے، اگر کر لے گا ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو گناہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب مصطفیٰ آ جائے نا اللہ فَبِذَلِكَ اس پہ میں بھی کہتا ہوں کہ خوشی کر۔ اچھا آگے ہے فَبِذَلِكَ کے بعد فَلْيَفْرَحُوا کا معنی ہے خوشیاں مناؤ، فضل و رحمت کے آنے پہ خوشیاں مناؤ۔ اب اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فضل و رحمت ملے تو اس پر خوش ہو جاؤ، خوش ہونے کی بات نہیں، اللہ خوشی منانے کی بات۔ آپ کہتے ہیں یہ کون سا کچھ بڑا تیر مارا میں نے جملہ بول کے کہ خوش ہونے کی بات نہیں بلکہ خوشی منانے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے یہاں خوش ہونے میں خوشی منانے میں فرق نہ ہو، تو میں نے جب اس کو سوچا ہے مجھے کم از کم اس میں دو فرق ملے ہیں، خوش ہونا اور ہوتا ہے، خوشی منانا اور ہوتا ہے۔ آپ کے وہ فرق کیا ہے دو میں بتا دیتا ہوں، اور بھی ہوں گے لیکن سمجھنے کے لیے دو کافی۔ یہ جو خوش ہونا ہوتا ہے نا، خوش ہونا یہ اکیلا بندہ ہونا، اکیلا وہ اکیلا بھی خوش ہو سکتا ہے۔ تنہا بیٹھا ہو، اکیلے گھر میں بیٹھے، مسجد دکان کہیں بیٹھے تھے، اچانک آپ کو کہیں سے فون آ گیا، میسج آ گیا کہ مبارک ہو کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا، تو بیٹھے بیٹھے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اگر آپ کو بیٹھے بیٹھے گھر فون آیا دفتر سے مبارک ہو جی آپ کا سکیل 16 ہو گیا 14 سے، دکان میں بیٹھے تھے گھر سے فون آیا مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا ہے، تو بیٹھے بیٹھے خوش تھے۔ تو اکیلا ہو بندہ، اکیلا بھی خوش ہو جاتا ہے، خوش ہونا اکیلے میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکیلا بندہ خوشی منا نہیں سکتا، یہ خوشی منانے کے لیے جمع ہونا پڑتا ہے۔ یعنی کہ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا، اکیلے تھے خوش ہو گئے، اب آپ نے چاہا خوشی مناؤں، کیا کریں گے؟ رشتہ داروں کو بلائیں گے، محلے والوں کو، قریبی لوگوں کو بلائیں گے، مٹھائی بانٹیں گے، تو جب خوشی منائیں گے تو جمع ہونا پڑتا ہے۔ تو اللہ بتاتا ہے فَلْيَفْرَحُوا جب مصطفیٰ آ جائے تو پھر گھر بیٹھ کے تو خوش نہیں ہونا، صرف دکان میں بیٹھ کے خوش ہو کے نہیں بیٹھنا، بازار میں بیٹھ کے خوش ہو کے نہیں بیٹھنا، ہونا کیا کرنا ہے؟ اب کہتا ہے آؤ مصطفیٰ آ گئے، اب تم سب مل جاؤ اور سب مل کر میرے مصطفیٰ کی آمد کے جشن کو مناؤ۔ اب سارے آپ مسجد میں آپ نے کام کر چھوڑ کے آئے بیٹھے، کوئی دکان بند کر کے آیا، کوئی پڑھانے والا، کوئی پڑھنے والا، کوئی اپنا مصروف ہے، ہر بندہ مصروف ہے، ہر بندہ اپنی مصروفیت چھوڑ کے آیا بیٹھا ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیوں جمع ہو کے بیٹھے تھے بھائی، کیا ضرورت پڑی تھی؟ آپ کہہ دیجیے اللہ کا حکم ہے، مصطفیٰ جب آ جائے پھر الگ الگ نہیں، پھر مل کر مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کو سیلیبریٹ کرو۔ چاہتے کہ کسی کے سالگرہ اس نے جب سالگرہ مناتا ہے اکیلا مناتا ہے یا گھر والوں کو جمع کرتا ہے؟ لیکن منانا ہونا کسی خوشی کو تو جمع ہونا پڑتا ہے۔ ایک بندہ اکیلا فورٹ پیٹرول کیا ہوا ہو، فورٹ پیٹرول گرمی ہو، آپ فون کریں کدھر ہو، وہ کہتے ہیں میں پکنک منانے کیا ہوا ہو، کون ہو؟ جی اکیلا۔ کبھی ایسا سنا ہے؟ پکنک منانی ہو اکیلا نہیں، کسی کو لے کے جانا پڑتا ہے۔ جب بھی سیلیبریشن کا یہ کنسپٹ آئے گا اس میں جمع ہونا یہ پایا جائے گا۔ تو پہلا فرق ہے خوش ہونے میں، خوشی منانے میں، کہ خوش ہونا تنہائی میں بھی ہو جاتا ہے لیکن خوشی منانے کے لیے جمع ہونا۔ اچھا دوسرا فرق، دو ہی کافی ہے بتانے کے لیے، دوسرا کیا ہے؟ خوش ہونے میں، خوشی منانے میں دوسرا فرق یہ ہے کہ خوش ہونا یہ مفت میں بھی ہو جاتا ہے۔
خوشی منائیں گے تو اس پہ خرچہ ہوگا. آپ مجھے بتائیں زندگی میں آپ نے کوئی ایک خوشی منائی ہو اس پہ خرچہ نہ کیا ہو؟ یہ خوشی منائی ہے خرچہ نہ کرنا پڑا. یہ خوش ہوئے اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہوگا. لیکن جب خوشی منائیں گے سیلیبریٹ کریں گے تو خرچہ کرنا پڑے گا. تو اللہ فرما رہا ہے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اللہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی آمد پہ صرف گھر بیٹھ کے خوش ہونا نہیں بلکہ خوشی کو منانا ہے. کیا مطلب ہے؟ مصطفیٰ کی آمد پہ خرچ کرو. آج یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے. تو جن دوستوں نے یہ اہتمام کیا ہے یہ اہتمام کرنے میں خرچہ ہوا کہ نہیں ہوا ہے نا؟ تو یہ سارا انتظام کرنا ہوتا ہے، کھانے پینے کا انتظام، ساؤنڈ کا انتظام، مہمان بلائے آنے آنے کو ان کے اخراجات میں خرچ ہے. تو اللہ فرماتا ہے آمد مصطفیٰ پہ خرچہ کرو. جب آپ خرچ کریں گے تو بعض دوست نادانی کی وجہ سے یہ کہیں گے یہ تم تو فضول خرچی کر رہے ہو، یہ تو فضول خرچی کر رہے ہو، جھنڈیاں لگا دی، گلی سجا دی، محلہ سجا دیا، لنگر پکا لیا، یہ آپ نے اتنا خرچہ کرتے فضول خرچی کر دی. فَلْيَفْرَحُوا. جب خوشی منائیں گے تو خرچ کرنا پڑے گا. تو لوگ کہیں گے یہ فضول خرچی ہے. اللہ نے اس لیے آیت کے اگلے حصے میں اس سوال کا جواب دیا. اللہ فرماتا ہے یہ خرچ کرو گے، یہ خرچ کرنا کیا ہے؟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ فرماتا ہے کہ خرچ کرنا ہر اس شے سے بہتر ہے جس کو وہ جمع کر لے. لیکن جمع کرنے سے بہتر ہے خرچ کرو. اب اس میں دو باتیں عرض کر دوں. یہ جو فرمایا تھا خیر مما یجمعون، ما یجمعون، ما جو ہے نا عموم کے لیے ہے. کیا مطلب ہے؟ جو شے بھی جمع کرو نا، جو شے بھی جمع کرو اس سے بہتر ہے مصطفیٰ کی آمد پہ خرچ کرو. اچھا کیا جمع کریں؟ میرے ناقص علم میں دو چیزیں آئی ہیں. اگر کوئی تیسری ہو تو آپ بھی اس کو بتائیے گا، میں ایڈ کر دوں گا. دو چیزیں ہیں جو انسان عمر بھر جمع کرتا ہے. کون سی؟ یا تو انسان عمر بھر اپنے لیے، والدین کے لیے، بیوی بچوں کے لیے مال جمع کرتا ہے، معاشی فکر میں رہتا ہے، مال جمع کرتا ہے. یا تو انسان عمر بھر مال جمع کرتا ہے، یا پھر انسان عمر بھر آخرت کے لیے نیک اعمال جمع کرتا ہے. زندگی میں ہم اگر نگاہ دوڑائیں تو یہ دو ہی کام کرتے ہیں. یا تو مال جمع کیا، گھر بنایا، بینک بیلنس بنایا تاکہ مستقبل اچھا رہے، بچوں کی زندگی اچھی گزرے، ماں باپ کے لیے اچھی جگہ بنائی، اچھا گھر بنایا. تو یا تو عمر بھر مال جمع کیا یا ہم نے عمر بھر نیک اعمال جمع کیے. تو اللہ فرماتا ہے وہ خیر مما یجمعون. مصطفیٰ کی آمد پہ خرچ کرنا اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے مال سے بھی بہتر ہے، یہ تمہارے نیک اعمال سے بھی بہتر ہے. جس سے بھی نیک اعمال ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیک اعمال کرنے نہیں چاہیے، لیکن نماز پڑھنا نیک اعمال ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ، نماز بھی پڑھنی ہے، ذکر بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھیں، حج پہ بھی جائیں، سارا کچھ کریں، سارے یہ نیک اعمال ہیں. لیکن اللہ مبارک مصطفیٰ کی ولادت پہ، آمد پہ خوشی کرنا یہ باقی نیک اعمال سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ اس کا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، آقا کی ذات کے ساتھ ہے. جس عمل کا تعلق مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، اس کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، قبولیت بڑھتی ہے. اب آقا کی ذات پر آپ درود پڑھتے ہیں، درود تو درود جو بھی پڑھتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. ہر نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی. آپ زور پڑھی نا، پڑھنے کے بعد دعویٰ نہیں کر سکتے کہ زور قبول ہوگی. اس کی مرضی قبول کر لے، اس کی مرضی رد کر دے. حج کر کے آ جائے، اپنے پیسے لگا کے آئے، واپس آ کے وہ بہاڑی میں آپ کے چک میں آ کے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کا حج قبول ہو گیا. یعنی اس کی مرضی ہے، قبول کر لے، اس کی مرضی رد کر دے. لیکن جو مصطفیٰ پہ درود بھیجے نا، تو اللہ فرماتا ہے جو بھی بھیجتا ہے کہ اللہ میں قبول کر دے. اس کا تعلق آپ کی ذات ہے. ایک بات پھر میلاد کیا ہے، خوشی کیا ہے، یہ حضور کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تاکہ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، امام بخاری نے بات تو خواب کی
لیکن امام بخاری جیسے محدث اس کو روایت کرتا ہے. اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ کے چچا انہوں نے خواب دیکھا. انہوں نے اس خواب کو آگے بیان کیا. اگر خواب کی بات اتنی اتھینٹک نہ ہوتی تو حضرت عباس اس کو آگے بیان نہ کرتے. چلے انہوں نے بیان کر دیا تو حضرت امام بخاری وہ اس کو لیتے ہیں. مطلب امام بخاری کا اس حدیث کو لینا حضرت عباس بن عبد المطلب کا اس کو بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صرف ایسے خواب نہیں، اس میں اللہ نے کچھ دکھایا ہے، کچھ بتایا. وہ کون سا خواب ہے؟ جب ابو لہب مر گیا تو آقا کا دشمن رہا، سگا چچا تھا، دشمنی کا طرف کفر میں پڑا اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. مطلب کیا؟ تو دوزخ میں جاؤ. عربی زبان میں جب کسی کو بد دعا دینی ہوتی ہے نا، مارنے کا مطلب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے. ہاتھ سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھ ٹوٹنا، تو مر جائے، تو زیر زمین جائے، تیرا رہے کچھ نہ، اس کا معنی ہوتا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹے. تو اللہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو دوزخ میں جا، کفر میں پڑا. لیکن جب یہ مر گیا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ انہوں نے خواب دیکھا. کیونکہ جب جس رات میلاد مصطفیٰ ہوا اس رات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت جو صبح صادق کا وقت تھا، تو حضرت عبد المطلب بن کے دادا جان نے دو خواتین کو حضرت آمنہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے بلایا تھا. ایک خاتون مدینے سے آئی تھی، ایک مکہ سے تھی. جو مدینے سے آئی تھی وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی، ان کا نام تھا حضرت شفا. یہ حضرت آمنہ علیہ السلام کی رشتہ دار تھی، قریبی تھی. چونکہ حضرت آمنہ علیہ السلام آپ کا جو قبیلہ ہے وہ بنو زہرہ ہے، مدینے سے آپ کا تعلق تھا. اور حضرت وہب جو آپ کے والد ہیں وہ قبیلہ بنو زہرہ کے سردار تھے. یعنی حضرت آمنہ علیہ السلام مدینے کے سردار کی بیٹی تھی، شہزادی تھی. تو جب ولادت مصطفیٰ کا وقت آیا تو حضرت المطلب نے اپنی اس شہزادی بیٹی کے لیے دو خواتین کو چنا تاکہ وہ وقت ولادت ان کی ساتھ رہیں، خدمت میں رہیں. ایک حضرت شفا، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو اشرم مشرم ہیں، تو ان کی والدہ تھی. یہ ایکسپرٹ تھی خواتین کے ان معاملات میں. ان کو آپ نے حضرت آمنہ کے کہنے پر مدینے سے بلایا. آپ نے چاہا کہ میری اپنی فیملی سے ولادت کے وقت کو لوگ موجود ہو. جیسے جب بچے کی ولادت کا وقت ہوتا ہے قریبی فیملی کے لوگ موجود ہوتے ہیں، تو وہ آئے گا. اور پھر مکہ سے حضرت عبد المطلب نے حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ان کو بلایا. یہ دو خواتین اندر تھی. اور پھر ادھر ابو لہب نے دیکھا کہ میرا سب سے چھوٹا بھائی عبداللہ، تو وہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو رہا ہے. تو ابو لہب نے کیا کیا، اس نے اپنی لونڈی سے کہا جو سویبہ جس کا نام، اس سے کہا کہ منہ کی قیمت پہ خرید لایا تھا. سویبہ نہایت حسین تھی اور مکے میں بہت بڑی ایک حویلی تھی جو اس نے سویبہ کو سپرد کی ہوئی تھی. تو جو میں بلغ بھی تھی اس کے بیٹے کی بھابی تھی، یعنی اس سے اسے پیار بہت تھا سویبہ سے. تو سویبہ سے کہتا ہے کہ آج رات ساری رات تو نے اس دروازے سے باہر خدمت کے لیے کھڑے رہنا ہے. کوئی کام ہو تو نے دوڑ کے کام کرنا. آج رات کا کوئی اور کام نہیں. یہ دروازے پہ کھڑی صبح صادق کا وقت آئے، ادھر میلاد مصطفیٰ ہوا، خبر ملی کہ مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی. سویبہ دوڑ کے گئی ابو لہب کے پاس، پھر کہا تجھے مبارک ہو، تجھے بھتیجا پیدا ہوا. یہ خوش ہوا. اس نے اس خوشی میں سویبہ کو آزاد کیا، انگلی پہ اشارہ کیا، کہا آج میں نے تجھے آزاد کر دیا. آزاد ہو گئی. اب جب مر گیا قبر میں چلا گیا، کلمہ نہیں پڑھا، کفر میں پڑھا، دشمنی میں پڑھا. حضرت عباس نے اپنے مطلب دیکھتے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا. کہتے ہیں بھائی بتاؤ کیسے گزر رہی ہے؟ کہتا ہے سارا ہفتہ مشکل میں رہتا ہوں، عذاب میں رہتا ہوں، لیکن جب پیر کی رات آتی ہے اور پیر کا دن آتا ہے، کہتا ہے اس رات میرے عذاب میں بھی کمی ہو جاتی ہے اور میرے انگلی سے کوئی مشروب نکلتا ہے، میں پیتا ہوں، پیاس بھی کچھ کم ہو جاتی ہے. تو اس میں محدثین نے لکھا ہے، امام قسطلانی کو پڑھیں، اس پہ ابن حجر اسقلانی کو پڑھیں، سیوطی کو پڑھیں، ہر ایک نے لکھا ہے کہ یہ جو اس کی انگلی سے پانی نکلتا ہے عذاب میں کمی
خمیس سویبہ کو آزاد کر کے مصطفیٰ کی ولادت کا جشن منایا، خوشی کی۔ تو آقا کی ولادت پر پکے کافر نے خوشی کی، اللہ نے اس سے بھی کچھ نہ کچھ دے دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب جو پکا کافر وہ خوشی کرنے سے کچھ نہ کچھ پا رہا ہے، جو اہل ایمان ہے مصطفیٰ سے پیار کرنے والے، اگر یہ حضور کی آمد پہ خوشی کریں گے تو ان کو اللہ کتنا کچھ عطا کرے گا۔
میں گھر والوں کی بات نہیں کر رہا، گھر والوں تو خوشی سارا کچھ، باہر مکے کی بات نہیں، ان نے خوشی کیوں نہیں منائی؟ دیکھیے 1400 سال پیچھے چلے جائیں، جس دن مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے اس دن مکے میں مومن رہتے تھے یا کافر رہتے تھے؟ ایک تو حضور کا اپنا خاندان ہے نا، اللہ کا فرماتے ہیں لا مذہب ان کرو من اسلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرہ، آقا فرماتے ہیں میرا نور جس کے شانی سے گزرا، جس رحم میں آیا، وہ ہر کفر و شرک سے پاک تھے، وہ اہل ایمان تھے، وہ تو ایک نسب مصطفیٰ جو ہے حضور کا گھرانہ، اس کی بات نہیں، میں مکے کی بات کر رہا ہوں۔ جب میلاد مصطفیٰ ہو مکے میں ہر طرف کافر بستے تھے، مشرک تھے، اکثریت کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے میلاد مصطفیٰ کا جشن نہیں منایا۔ کیوں نہیں منایا؟ چونکہ کافر تھے۔ اور ہم جشن کیوں مناتے ہیں میلاد مصطفیٰ کا؟ اس لیے کہ ہم مومن ہیں۔ انہوں نے نہیں منایا کیونکہ کفر میں تھے، اور ہم جشن منا رہے ہیں کیونکہ ہم مومن ہیں۔ وہ جشن ہے میلاد مصطفیٰ کا جشن منا کر دنیا کو بتاتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی کرنا یہ کافروں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مومنوں کا طریقہ ہے۔ مومنوں کو خوشی کرتے ہیں۔ اور جس دن میلاد آقا کا میلاد ہوگا نا، حدیث میں جسے علامہ سہیلی نے روض الانف میں اس حدیث کو بیان کیا، اور بھی کتب سیرت میں حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ ابلیس 4 مرتبہ زار و قطار رویا، 4 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تب رویا تھا جب اللہ نے اس پر لعنت کی تھی، دوسری بار تب رویا کہ جب اس کو اللہ نے آسمان سے زمین پہ بھیجا، جنت سے نکال کے زمین پہ نکالا، اس کو اللہ نے وہاں سے مردود ہوا، 2 مرتبہ۔ تیسری بار تب رویا حین ولد رسول اللہ، جس دن میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے اس دن ابلیس زار و قطار ہوتا ہے۔ چوتھی بار کب رویا؟ چوتھی بار ابلیس تب رویا جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اب سورۃ فاتحہ نازل میں کیوں رو رہا ہے؟ آقا کا میلاد ہوا۔ اب اس سے میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ ولادت مصطفیٰ والے دن ہر کوئی خوش ہوتا ہے، پریشان صرف ابلیس ہے، روتا ابلیس ہے، منہ ابلیس نے بنایا۔ اس لیے اس نے کیا خوب کہا ہے، نثار تیری چہل پہل پر 1000 عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابلیس اس دن بھی مر رہا تھا، جب بھی 12 کا دن آتا ہے ابلیس ہی مرتا ہے، یہی پریشان ہوتا ہے۔ اور پھر جو ابلیس کی ذریت ہے وہ بھی پریشان ہے۔ جو ابلیس کی ذریت ہے، ذریت کون؟ اللہ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، اے ابلیس میں تجھے بھی دوزخ میں ڈالوں گا، اور جو تیری پیروی کرے گا تیرے ساتھ اس کو بھی دوزخ میں ڈالوں گا۔ اکیلا ابلیس نہیں، اس کے چیلے بھی ہوتے ہیں، اس کی ذریت بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے چلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ولادت مصطفیٰ ہو اور مومن خوش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میلاد مصطفیٰ پر اگر کوئی پریشان ہوتا ہے وہ ابلیس ہی ہے، وہ ابلیس ہے۔ اب یہ میں نے حدیث پاک سے آپ کو بتایا۔ اب اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ 12 کا دن ہے نا، کل تو آپ نے خوشی کرنی ہے، جشن منانا ہے، جلوس ہونا ہے، سارا کچھ ہونا ہے۔ تو بعض لوگ ایک تو یہ کہیں گے نا مکے کو اگر نہیں ملا تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ دوسرے اور بھی سوال اٹھائیں گے، وہ کہیں گے جی 12 اکتوبر کے دن مان لیتے ہیں مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، لیکن ولادت کے بعد جب وصال ہوا تھا وہ بھی تو 12 کو، یعنی وفات مبارک بھی تو 12 کو، لیکن یہ وہ کہیں گے تو 12 کو وصال ہے، وفات ہے، تو پھر ولادت بھی ہوئی، وصال بھی اسی دن ہوا، تو پھر خوشی ہوئی، پھر تو کام کرنا چاہیے۔ اب اس پہ بھی میں توبہ کر دوں، چونکہ کل 12 کے دن ہے، اگر کسی کے ذہن میں ایسی بات آ جائے یا کوئی بات کر لے تو کم از کم اپنے طور پہ ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے اپنے عقیدے کے حوالے سے۔ دیکھیے ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت آئی تھی آدم کی امت میں، لیکن موت ایسے نہیں آئی جیسے باقیوں پہ آتی ہے۔ ہمارے اوپر موت آتی ہے طریقہ اور ہے، مصطفیٰ کی بات تک موت آئی طریقہ اور ہے۔ اب آپ کہیں کہ موت ہر ایک پہ جیسی آتی ہے، نہیں، یہ موت ہے۔ جب عام بندوں پہ موت آتی ہے نا
اللہ سورہ نساء میں فرماتا ہے 5ویں پارے میں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے نا موت تمہیں آ کے دبوچ دے گی. یہ آج کو موت دبوچتی ہے. اب پیغمبر کی بات بتاؤں، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. موت تو ایک ہی ہے، بندوق کو دبوچنے آ رہی ہے اور پیغمبر کے پاس ہاتھ نہیں دے رہی. یعقوب علیہ السلام ایک اور پیغمبر ہے موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. تو یہ پرونرم پیغمبروں میں موسیٰ علیہ السلام کا نام. جب ان کے پاس اسرائیل آیا تھا، اللہ نے بھیجا تھا اسرائیل کو انسانی شکل میں آیا، صحیح بخاری میں حدیث ہے بات. تو آئے انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کسی کام میں مصروف تھے، آ گئے. جب سامنے آ کے پوچھا کون ہو، کہتا میں اسرائیل ہوں. کیوں آئے ہو؟ آپ کی روح قبض کرنے جائے. آپ میں قریب آ، جب قریب آیا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے دیا. اتنے زور سے تھپڑ مارا اس کی آنکھ بھی بند ہو گئی. آنکھ ہاتھ میں لے کر واپس بھاگا رب کی. جب ادھر پہنچا اللہ نے اسرائیل سے پوچھا، اسرائیل تو کیا ہوا، آنکھ کیسے نکلی؟ میں نے کہا اللہ دیکھ رہا. اللہ اس کے زبان سے سننا چاہتا تھا. اسرائیل نے کہا باری تعالیٰ ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت، باری تعالیٰ آج تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو مرنا ہی نہیں چاہتا. اللہ فرماتا ہے اسرائیل ذرا دوبارہ اللہ والا والا پر کون ہے جو مرنا نہیں چاہتا. اللہ نے بھی آگے ایسے کوئی اشارہ نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا کیا کہا تھا تم نے؟ کہنے لگا میں نے جا کے کہا کہ میں اسرائیل ہوں، روح قبض کرنے آیا ہوں. انہوں نے تھپڑ مار دیا، آنکھ نکال دی. پہلے تمہاری آنکھ ٹھیک کر. اللہ نے ہمارے کون سے آنکھ ٹھیک کر، آنکھ ٹھیک ہو گئی. اللہ نے فرمایا اب جا. باری تعالیٰ کیسے جاؤں، کیا کہوں؟ میں جا پہلے میرے نبی کو سلام کر لوں، سلام کرنے کے بعد پھر کہنا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، میں آپ کو لینے آیا. میں آپ کو لینے ادب سکھا نبی کے پاس جانا ہے. وہ کیسے جا رہی ہے؟ میں آپ کو لینے آیا. اگر اللہ نے اگر آ جائے میرا پیغمبر تو ٹھیک ہے، اگر نہ آنا چاہے تو ساتھ ایک بیل ہے ان کے پاس آ تو اس کے اوپر ہاتھ رکھیں. جتنے بال بیل کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے نا اتنے سال عمر بڑھ جائے گی. اور بیل کے بال بھی بڑے بریک بریک ہوتے ہیں. تو ایک ہاتھ کے نیچے کتنے بال آ سکتے ہیں؟ تو جتنے بال آ جائیں گے عمر بڑھ جائے گی. پھر آئے آپ کے سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا. پوچھا کون ہو، کیسے آئے؟ کہتے اسرائیل ہوں، آپ کو لینے آئے. کہنے لگا اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اللہ بلا رہا ہے، اگر نہیں آنا چاہتے میرے ساتھ بیٹھ کھڑا ہے. ہاتھ رکھے، جتنے بال آپ کے بال ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے تو عمر بڑھ جائے گی. میں جب عمر بڑھ جائے گی پوری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگا میں پھر آؤں آپ کو لینے. فرمایا بعد میں تو نے آنا ہے لینے، تو ابھی چلتے. جب محدثین نے لکھا ہے جب جانا ہی تھا تو پھر مانا تو موسیٰ تھے، کلیم اللہ تھے، ادب سکھا رہے تھے. میں کلیم ہوں، رب مجھ سے کلام کرتا ہے پردے میں. میرے بعد ایک حبیب آ رہا ہے، اس سے کلام پردے میں نہیں، اس سے بغیر حجاب کے، بغیر پردے کے ہونا ہے، بغیر فاصلے کے ہونا ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پردے سارے ہٹا کے رب نے مصطفیٰ کو بٹھایا، دیدار کرایا، بات کی. جن سے پردے میں بات کی ان کا مقام یہ تھا، جن سے پردے ہٹا دیے. موسیٰ کہنے جب ان کے پاس جاؤ گے تو ادب کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا. ادھر تو آنکھ نکلی ہے، شاید ادھر جان ہی نکل جائے. ہر ایک پہ موت ایک جیسی نہیں آتی. اب آقا کی بارگاہ میں موت آئی، کیسے آئی؟ اب اسرائیل آیا تھا لیکن اکیلا نہیں آیا. جبریل جا رہے تھے، کہنے لگا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، مجھے بھی لے چلو. جبریل امین کے ساتھ حدیث بات کہ آیا دروازہ مصطفیٰ کے باہر. اسرائیل رک گیا، جبریل اجازت لے کے اندر داخل ہوا. یہ اندر بھی نہیں گیا، باہر کھڑا ہوا ہے. اب یہ آقا کی بارگاہ میں موت آئی ہے، یہ وقت موت آیا ہے. اجازت مانگی آقا سے، عرض کیا جبریل امین نے آقا رشتہ ہوا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. آقا نے اجازت ہے، اندر آ گئے. تو آگے عرض کیا آقا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. رب کا بلاوا آیا،
تو آقا نے جبریل کی طرف دیکھا، جبریل تو کیا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ عرض کیا آقا اللہ بھی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ یہ موت ہے جو حضور سے مت گئے، اس موت کے آنے میں تو کہے حضور مٹ گئے، یہ نادانی کی بات ہے۔ اس لیے ایک اور بات میں سن لیں تاکہ یہ جو مسئلہ ہے کہ 12 کے دن میں وصال ہوا، وفات ہوئی ہے، خوشی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں بھئی موت ہے کیا؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، یہ پارہ نمبر 29 ہے، سورۃ ملک ہے، آیت کا نمبر 2 ہے۔ اب کھول کے دیکھیے قرآن مجید کو، معنی بھی اس آیت کا بڑا آسان ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ وہ ہے خلق الموت، جس نے موت کو تخلیق کیا، والحیات، اور جس نے زندگی کو تخلیق کیا۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے موت اللہ کی ایک مخلوق ہے، زندگی اللہ کی ایک مخلوق ہے، جیسے ہم اللہ کی مخلوق ہے۔ تو مخلوق میں سب سے اول کون ہے؟ یعنی مخلوق میں سب سے پہلے نے کس کو بنایا؟ ایک ہی بار سب کو بنایا تھا یا تدریجاً بنایا؟ اللہ نے مخلوق میں سب سے پہلے زندگی بنائی یا سب سے پہلے موت بنائی؟ سب سے پہلے آسمان بنایا یا سب سے پہلے زمین بنائی؟ سب سے پہلے ہوا بنائی یا پانی بنایا؟ غذا بنائی، جنات بنائے، فرشتے بنائے، بھولے بنائی، جنت بنائی یا دوزخ بنائی؟ اللہ نے مخلوق میں سب سے پہلے کس شے کو بنایا؟ اب یہ جواب آقا نے دیا، مصنف عبدالرزاق کی حدیث سے بات موجود ہے۔ آگے درجنوں محدثین نے اس اعتراض کو تخریج کی ہے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا تھا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سوال کرتے اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء کلھا، آقا آج مجھے اس شے کا نام بتائے جس شے کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا۔ تو آقا نے کیا جواب دیا؟ کیا فرمایا؟ پہلے آسمان بنایا تھا، زندگی بنائی تھی، موت بنائی تھی، کیا بنایا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے جابر اول ما خلق اللہ نوری، اے جابر اللہ نے جب مخلوق بنائی نا تو مخلوق میں سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو بنایا ہے۔ یعنی مخلوق میں اللہ کے بعد اللہ خالق ہے، مخلوق میں جو سب سے پہلی مخلوق ہے وہ آقا کا نور ہے۔ اب کیا پتہ چلا؟ موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے، اور آقا کا نور سب سے اول مخلوق ہے۔ اب کیا میں بتانا چاہتا ہوں، بڑی سادہ بات ہے کہ موت بعد میں بنی، مصطفیٰ اس سے بھی پہلے، حیات بعد میں بنی، آقا اس سے بھی پہلے۔ اب دیکھیں زندگی نہیں تھی، مصطفیٰ پہلے تھے، موت نہیں تھی، مصطفیٰ پہلے تھے۔ تو تب سوچئے گا جو زندگی سے پہلے زندہ ہو اس کی زندگی ہماری زندگی جیسی ہوگی، جو حیات سے پہلے حیات ہو ان کی حیات پہ لوگ بات کریں گے۔ تو اللہ نے بتا دیا حیات نہیں تھی، مصطفیٰ پہلے، موت نہیں تھی، مصطفیٰ پہلے۔ جب آقا موت و حیات سے پہلے، جو پہلے ہو وہ بعد والوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ تو آقا اپنے ہونے میں نہ زندگی کے محتاج نہ موت کے محتاج، تو زندگی اپنے ہونے میں مصطفیٰ کی محتاج تو ہے، لیکن مصطفیٰ اپنے ہونے میں زندگی کی محتاج نہیں۔ کیا آقا پہلے؟ اب جب یہ بات کلیئر ہوگی کہ آقا نہ زندگی کے محتاج، کہ آقا زندگی سے پہلے تھے، تو جب زندگی کا آقا محتاج نہیں ہے تو زندگی آئی کیا کرنے تھی؟ 12 ربیع الاول کو 571 عیسوی میں شہر مکہ میں زندگی تو آئی، ولادت تو ہوئی، میلاد تو ہوا، جب آقا زندگی کے محتاج نہیں تھے، زندگی آئی کیا کرنے ہے؟ اب یہ بھی سن لیں کیا کرنے آئی تھی۔ میرے آقا کی حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، آقا فرماتے ہیں جتنی بھی مخلوق ہے میں اس کا رسول ہوں، میں وہ مخلوق ہی نہیں ہے میں جس کا رسول ہوں۔ جب آقا ہر مخلوق کے نبی ہیں تو اللہ فرماتا ہے موت بھی مخلوق ہے، زندگی بھی مخلوق ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ آقا ہر مخلوق کے نبی ہیں، تو پتہ چلا آقا زندگی کے بھی نبی ہیں، آقا موت کے بھی نبی ہیں۔ تو آقا نبی ہیں، موت کے زندگی کے بھی، تو زندگی آقا کی امت ہے، موت آقا کی امت ہے، یہ ہم حضور کی امتی ہیں۔
تو زندگی آئی بارگاہ مصطفیٰ میں، آئی کیوں تھی؟ فیض لینے، رحمت لینے، کیونکہ آقا کل جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا ہمارے حال میں رحم کرے۔ زندگی بھی کہتی ہوگی آقا میرے حال میں بھی رحم کرے، موت بھی کہتی ہوگی آقا میرے حال میں رحم کرے، اور آقا نے فرمایا ہوگا اے زندگی انتظار کر تجھ پہ بھی رحم کروں گا۔ زندگی نے پوچھا ہوگا آقا میرے حال میں کب رحم کریں گے؟ مصطفیٰ نے فرمایا ہوگا اے زندگی انتظار کر، جب 12 اول ہوگا، پیر کا دن ہوگا، شہر مکہ ہوگا، بنو ہاشم کا مکہ ہوگا، اے زندگی انتظار کر، اس دن میں تیرے دروازے سے گزروں گا، اور تیرے دروازے سے گزر کے اے زندگی تجھ پہ رحم کروں گا۔ پھر موت کاری ہوگی، آقا زندگی کی تو رحم ہو گیا، مجھ پہ کب رحم ہوگا؟ آقا نے فرمایا ہوگا اے موت تو انتظار کر، جب زندگی سے دروازے سے گزروں گا نا پھر 63 سال تک انتظار کر۔ جب 63 سال گزریں گے اے موت پھر تو بھی خوش ہو جا، پھر تیرے دروازے سے بھی گزروں گا، اور تیرے دروازے سے گزر کے تجھ پہ بھی رحم کروں گا۔ تو پتہ چلا آقا زندگی کے دروازے سے بھی گزرے، آقا موت کے دروازے سے بھی گزرے، زندگی بھی پیچھے رہ گئی، موت بھی نیچے رہ گئی۔ آقا زندگی سے پہلے بھی تھے، زندگی کے بعد بھی ہے، آقا موت سے پہلے بھی تھے، موت کے بعد۔ موت حضور کا بگاڑنے کچھ نہیں آئی تھی، وہ تو فیض لینے آئی تھی۔ جب موت آئی فیض لینے ہے تو پھر حضور پہ موت کا آنا جانا، حضور کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ حضور تو اس زندگی کے محتاج ہی نہیں ہے، اللہ نے مصطفیٰ کو وہ حیات دی ہے جو ہمارے عقل میں آئی نہیں۔ اس لیے یہ موت کا جب بھی بات کریں، بارہ کو وصال ہوا، وفات ہوئی، یہ موت تو فیض لینے آئی تھی، مصطفیٰ کو مٹانے نہیں آئی تھی۔ غم تو تب ہو جب نعمت مٹ جائے، نعمت ختم ہو جائے۔ جب نعمت آج بھی امت میں موجود ہے اب غم نہیں ہوگا، اب ہمیشہ خوشی ہی خوشی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ بھیجا تھا میں نے، واپس بلایا ہی نہیں، وہ تو تم میں ہے۔ جب آقا ہم میں ہیں تو آقا جب نعمت چھینی ہی نہیں ہے، جب نعمت چھینی ہی نہیں، واپس ہی نہیں گئی، پھر اب غم نہیں ہوگا، اب اس نعمت میں ہمیشہ خوشی ہوگی۔ یہ وجہ ہے ہم 12 کے دن بھی، اور پورا ربیع الاول بھی، اور پورا سال بھی بس مصطفیٰ کی آمد کی خوشی کرتے ہیں۔ اب آخر ایک تو ضروری جو ولادت کے حوالے سے چند باتیں ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری بالکل میں تقریباً دے دیا تو میرے آقا جب تشریف لائے تو ہر ایک نے خوشی منائی، حتیٰ کہ مکے میں سب سے پہلی جو بشارت تھی نا ولادت کی، وہ ایک بکری ہوئی۔ بکری کیوں؟ بکری کیسے پتہ چلا؟ حضرت آمنہ علیہ السلام کی آپ کہتے ہیں جب میلاد مصطفیٰ ہوا تو کچھ وقت کے لیے حضور مجھ سے غائب کر دیے گئے، پر ایک بادل سا آیا، اس میں حضور کو ایک بادل میں حضور غائب ہوئے کچھ دیر کے لیے۔ پھر کوئی کہہ رہا تھا انہیں مشرق مغرب کی سیر کراؤ، سمندروں کی سیر کراؤ، ہواؤں کی سیر کراؤ، جہاں جہاں پر اللہ کی مخلوق بستی تھی کہ جاؤ مصطفیٰ کو ہر علاقے میں سیر کراؤ تاکہ ہر مخلوق جان لے کہ خدا کا محبوب آ گیا۔ بکریوں نے بھی دیدار مصطفیٰ کیا تھا، آقا کی ولادت کی مکے میں دیوار پہ کھڑے ہو کے بکری کہتی ہے مبارک ہو مصطفیٰ آ گئے۔ دریاؤں کی مچھلیاں مبارک دے رہی تھی، درخت خوش ہو رہے تھے، درندے خوش ہو رہے تھے، پرندے خوش ہو رہے تھے، حتیٰ کہ حجر اسود تھا جب حلیمہ سعدیہ حضور کو لے کے جا رہی تھی نا، چاہا کہ یہ آقا اس کا بوسہ لے، جب قریب کیا قاضی ثناء الرحمانی پتی نے تفسیر مدنی میں لکھا ہے جو ہی قریب گئیں تو حجر اسود آقا چومے، قابل کے حضور چومتے، حجر اسود باہر آ گیا، فخرج من مکانہ فقبلہ، اس نے آگے بڑھ کے مصطفیٰ کو چوم لیا۔ پتھر بھی خوش ہو رہے تھے مصطفیٰ کے ملاد میں، انہیں بھی پتہ تھا کہ آقا ہے، ساری دنیا نے آقا کی آمد کا جشن منایا، اس لیے کہ آقا ہر ایک کے نبی ہے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے اور ہم پہ لازم ہے کہ آقا کی آمد ہو، ہم باقی خوشیاں
خوشیاں ملتی ہیں چھوٹی چھوٹی، اس پہ تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور جب سب سے بڑی اللہ کا جو فضل ہے، اللہ کی جو رحمت ہے وہ ملے تو خوشی بھی سب سے بڑھ کے ہونی چاہیے۔ تو آج اسی خوشی کا ایک تسلسل ہے جو آج آپ نے منایا ہے۔ تو میں تمام منتظرین کو، وابلین کو، چکر 178 کے تمام مقینوں کو سبھی نکال سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے مسجد نئی تعمیر ہوئی ہے، جب ایک دفعہ ادھر آئے تھے ابھی وہ تعمیر نہیں ہوئی، یہ بڑا شاندار خوبصورت ترین اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ نے یہ حسین گھر بنایا، اللہ آپ سب کے جنت میں گھر بنائے، اس کو جس طرح خوبصورت بنایا ہے اب اس کو اسی طرح خوبصورت طریقے سے آباد بھی رکھنا ہے۔ تو بڑا دل خوش ہو رہا ہے۔ یہ سال پہلے غالباً آیا تھا، میں اس سے کچھ وقت تھا تو اس وقت سے ابھی تعمیر ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ تو جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، تو اگر اس میں میری ایک بھی بات کسی میری کو اچھی لگی ہو، میں ہمیشہ کہتا ہوں آدمی نہیں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اگر کوئی بات اچھی لگی ہو یا میرے مسلم خیر کی بات نکلی ہو، یہ سارا کمال یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی۔ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو، میرے حضور شیخ الاسلام کی طرف سے تھی، ان کو دعا دیجیے گا، اور اگر کوئی بات اچھی نہ لگی ہو وہ نقص میرا ہوگا کہ باتیں ساری اچھی تھی، ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ اپنے بیان کیا آپ نے سنا، اللہ اس پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علیہ السلام